اب ہم بات کر لیتے ہیں کراٹے کے شعبے میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے فائٹرز کی. تو گزشتہ مہینے بحرین میں بین الاقوامی کراٹے چیمپئن شپ منعقد کی گئی تھی اور اس میں 10 ملکوں نے حصہ لیا تھا. اور اس میں سب سے اچھی بات تھی, سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, کہ ہمارے یہاں نا عمومی طور پہ ستی یہ ایک پرسیپشن ہے کہ اگر خاتون ان کا کسی بھی اسپورٹ سے تعلق ہو, چلیں شادی ہو جائے, شادی کے بعد اگر بچہ ہو جائے, کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ ثانیہ مرزا نے وہ جو میری کام بھی ہے ان کے بھی, کہ آفٹر بیبی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں بھی اب تو اس کی باڈی ویسے اتنی ایکٹیولی جو ہے کسی بھی اسپورٹ میں حصہ لے ہی نہیں سکتی. اس پورے جو ہے نا پرسیپشن کو بریک کیا ہے جو ہماری یہاں پر زینب خان ہے, کیونکہ زینب جو ہے جنہوں نے یہاں پہ گولڈ میڈل بھی لیا ہے اس کراٹے میں اور ساتھ میں انہوں نے فرسٹ پلیس ٹرافی بھی جیتی ہے, یہ 4 بچوں کی ماں بھی ہیں. سو وہ جو خواتین نا ہم اس وقت گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی اگر آپ کی بچہ ہو جائے تو ہائے نہیں ہم تو یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی مثال ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید خان, جنہوں نے مردوں کے 90+ کیٹیگری میں پہلی پوزیشن لے کر دیگر 10 ملکوں کے جو فائٹرز تھے ان کو دھول چٹا دی. بالکل جی, تو جسٹ امیجن کہ اسپیشلی زینب کے لیے اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ فار اس. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں زینب خان اور وحید خان, ان سے بات کرتے ہیں. شکریہ آپ دونوں کا, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں. زینب, آپ ظاہر ہے کہ یہ جس طرح سے مدیہ تذکرہ کر رہی تھیں کہ شادی ہو گئی تو آدھی زندگی ویسے ہی ختم, پھر اس کے بعد بچے ہو گئے تو جی کریئر ختم, فوکس سارا اس میں رہ جاتا ہے. لیکن آپ نے کس طریقے سے یہ ساری چیزیں مینیج کی اور اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے آپ لے کے آئے؟ بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. ایکچولی شادی کے بعد عموماً یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ سب چیزیں رک جاتی ہیں, اسٹاپ ہو جاتا ہے, بچوں کو دیکھیں, گھر دیکھیں. لیکن مجھے شروع سے اس چیز کا جنون تھا کہ مجھے پرفارم کرنا ہے, کیونکہ میرے ٹائم پہ اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھی لڑکیوں کے پاس جب میں ٹین ایج میں کر رہی تھی. اور اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو وقتاً فوقتاً ٹریننگ کرتی رہتی تھی. پھر میرے بچے جو ہے وہ سی سیکشن سے ہوتے ہیں تو وہ مجھے ان کے بعد بھی جو ہے روکنی پڑتی تھی ٹریننگ, مطلب نارمل ڈیلیوریز بھی نہیں ہے. پھر جو چھوٹی بیٹی ہے وہ 5 months کی تھی جب میں واپس آئی. میرے ہسبینڈ بھی فٹنس ٹرینر ہیں ماشاء اللہ, تو میں نے ان سے کہا کہ میں کرنا چاہ رہی ہوں دوبارہ سے ٹریننگ اسٹارٹ پراپر, کیونکہ ویسے فٹنس ٹرین کرنے میں اور فائٹنگ پریکٹس کرنے میں بہت فرق ہے. اور میں ایک ذرا سے بھی آپ کو ٹانگ کی غلط لگ گئی, کچھ ذرا سے بھی ہاتھ بھی غلط لگ گیا. دوسری چیز یہ ہے نا کہ جو لوگ شیڈو باکسنگ کرتے ہیں یا اس کے اندر میٹس وغیرہ پہ پریکٹس کرتے ہیں تو اٹس ڈفرنٹ نا, بیکاز دے ڈونٹ ہٹ بیک. ایکچولی فٹنس ٹریننگ میں تھی کیونکہ میں خود پرسنل فٹنس ٹرینر بھی ہوں, لیکن فائٹنگ پریکٹس ایک الگ چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو مار کھانی ہے, آپ نے بلاک کرنا ہے, آپ نے اٹیک کیسے کرنا ہے, کاؤنٹر کیسے ہوگا. تم 5 months کی تھی وہ چھوٹی, مجھے ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ ابھی 5 months ہوئے ہیں سی سیکشن کو, تو میں دوبارہ مطلب 6 مہینے تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ادھر اٹھ کے کوئی بھی ایسا ہیوی ورک آؤٹ کریں. الحمدللہ مجھے شوق تھا, میں نے وہ دوبارہ اسٹارٹ لیا, لیکن پھر گیپ آ گیا. لیکن ابھی ریسنٹلی ہسبینڈ نے مجھے آفر کیا, کوئی 3 مہینے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, تمہیں بہت شوق ہے تو جانا چاہ رہی ہوں. میں نے کہا شاید ایسے ہی کہہ رہے ہیں مجھے, یہ اپنا دل کرے کہ کتنا عرصہ ہو گیا مجھے موقع نہیں ملا, اب 4 بچوں کے بعد مجھے ٹورنامنٹ میں اپنا بدلہ نہیں لینا چاہ رہے کہ جاؤ پٹ کھا کے آؤ. میں نے ایسا کہا تھا, میں نے کہا شاید پٹوانے بھیج رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, جب پاسپورٹ بنوانا ہے تمہارا چلو. پھر جب مجھے تھوڑا ہوا میں نے کہا اچھا پاسپورٹ بن رہا ہے مطلب واقعی آفر کر رہے ہیں تو جا رہے ہیں ہم. وہ ان سب چکروں میں 1.5 مہینہ رہ گیا میرے پاس. اب جب میں نے اسٹارٹ کی ٹریننگ تو مجھ سے ہو نہیں پا رہی تھی, باڈی میکینزم میرا اس طرح سے کام ہی نہیں کر رہا. مجھے جب سامنے سے فائٹر مار رہی تھی تو میرا ہاتھ رک جاتا تھا. ٹریننگ جب دوبارہ بھی 1.5 مہینہ پہلے اسٹارٹ کی, اتنے فلوئڈ نہیں رہتے نا, نہیں ہوتے ہیں, اسپیڈ نہیں تھی, میں اسٹک ہو جاتی تھی, ریفلیکسز آپ کے کام نہیں کرتے. لیکن وہ آہستہ آہستہ اس میں انجریز اتنی ہو رہی تھیں, کبھی ککس کرتے ہوئے گر جاتی تھی, کبھی اسپائرنگ کے دوران. کیونکہ آپ کی باڈی ویسے نہیں رسپونڈ کرتی نا جیسے آپ چاہتے ہیں آفٹر سی سیکشن. نہیں وہ یہ چیز بھی نہیں تھی الحمدللہ. اپنے اندر بھی اتنی ہمت تھی کہ یہ چیز کرنی ہے, ایک مینٹلی پریپیئر تھی میں. لیکن یہ تھا کہ وہ ٹریننگ میں نہیں تھی میں, تو مجھے اس طرح سے چوٹیں بھی بہت لگ رہی تھیں, ڈس بیلنس ہو کے گر رہی ہوں, کبھی سامنے والے نے بلاک کر دیا اور وہ لگ گئی, سویلنگ ہو گئی. بس وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے بس تھوڑا سا ٹریک پہ لے آیا مجھے, اور الحمدللہ پھر. نہیں یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ ایک ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن آپ کی ہوتی ہے, اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم پریکٹس آپ کرتے ہیں تو آپ کی ایک مسل میموری بن جاتی ہے. جی بالکل. وحید, آپ اپنے سفر کے حوالے سے بتائیے گا. آپ کو تو ظاہر اس طرح کے چیلنجز تو نہیں بالکل بھی رہے ہوں گے, اور قدر بھی آ رہی ہوگی نا کہ دیکھیں بھی خواتین کتنی باہمت ہوتی ہیں, سوچ رہی ہوں گی نا دل میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میں ٹیم ہیڈ کر رہا تھا, میں ساتھ تھا, ہمارے کوچز نہیں تھے انفارچونیٹلی, اور جنہوں نے میں ٹریننگ کروائی تھی ان میں ہم نے مس بھی بڑا کیا, جن میں سر ضیاء اللہ خان ہیں جیسے انہوں نے میں ٹریننگ کروائی, سر ہدایت ہیں, سر منصور ربانی ہیں, اور انہوں نے میں ٹریننگ جو کروائی تو ان کو مس بھی بڑا کیا. ان کی کوچز کی کمی تھی, فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے ہمارے ساتھ, ان کو مس بڑا کیا, ان کی بڑی مینٹور ہمیں وہاں ضرورت تھی.
تو یہ چیزیں تو ہم نے مس کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپیرینس بھی ہم نے کیا کہ واقعی ہماری خواتین جو بہت باہمت ہیں, اور یہ بالکل ایک واضح ہمارے سامنے ایک مثال بھی ہیں زینب آپ کے سامنے. یہ بتائیں کہ وحید آپ نے جو کمپیٹ کیا تھا تو اس کے اندر 10 ملکوں کے کہہ رہے ہیں کہ فائٹرز تھے, 10 ملکوں سے زیادہ کے تھے جی. تو مطلب یہ جو فائٹنگ سٹائل ہے کیونکہ یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے تائیکوانڈو یا باقی اسٹائل؟ یہ ڈفرینٹ اس سینس میں کہ ایک تو یہ جیپنیز اسٹائل ہے, اور پاکستان میں جس کلب سے ہمیں انعام مارشل آرٹ اکیڈمی, یہ بیسکلی اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. ابھی پاکستان میں جتنے بھی کلب رن ہو رہے ہیں وہ یہ بیسکلی یہیں سے سیکھ کر گئے. یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں, سیان انعام اللہ خان جو فاؤنڈر تھے, اور انہی کے اسٹوڈنٹس ہیں سارے, اور یہی کلب رن کر رہے پاکستان میں, کراچی میں, ایون کہ انہوں نے بحرین میں ٹریننگ کروائی ہے, بحرین, افغانستان, سعودی عرب میں, وہاں بھی ٹریننگ کروائی. مور اباؤٹ دس فائٹنگ اسٹائل کہ یہ ڈفرینٹ کیسے؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ ایک تو اس میں یہ فل باڈی کانٹیکٹ ہے, جیسے کہ اس میں سیفٹی نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ کہ بروٹل ہے تھوڑا, اس میں انجریز, بہت سیویئر انجریز بھی ہو سکتی ہے. اب جیسے کہ تائیکوانڈو ہے تو اس میں آپ کو مطلب اتنی انجریز نہیں ہو سکتی, پوائنٹس کا گیم ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ زیادہ مارتے ہیں, اس کی کچھ 2-3 کور چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, جیسے کہ کنڈیشننگ, یعنی آپ کی باڈی کتنا آپ مار کھا سکتے ہیں, آپ لڑ سکتے ہیں, ڈیورنس, یہ 3-4 بڑی چیزیں ہیں اس کی. پھر مزید بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں, لیکن بروٹل ہے یہ. آپ یعنی اس میں ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے, ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے. چلے شکر ہے سالم میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, بالکل صحیح سلامت آپ ہمارا بوائے واپس آیا. آپ بلکہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو فرسٹ آپ کی فائٹ تھی اس سے پہلے آپ کا کانفیڈنس لیول کیا تھا, کیا آپ احساسات آپ کے تھے, اور جب آپ جیتی ہیں پہلی فائٹ تو آپ کا جو مرال وہ کتنا بوسٹ ہوا؟ ایکچولی میں نے پرسنلی اپنے بارے میں یہ چیز بتاؤں, میں نے 17 سال کے بعد یہ پارٹیسپیٹ کیا. واو. اور زینب ماشاء اللہ سے آپ ہمیں انسپائر کر رہی ہیں مسلسل. الحمداللہ کہ میں انسپائر کر رہی ہوں لوگوں کو. تو میں نے یہ جو میری جرنی تھی اس کو میں امیجن کرتی تھی بیٹھ کے, میں ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں, میں جیت رہی ہوں, میں چیمپئن بن رہی ہوں. پھر سب سے بڑی میری چیز تھی کہ میں نقاب کرتی ہوں تو میں امیجن یہ چیزیں اتنے عرصے میں یہ سوچتی رہتی تھی. پھر مجھے کبھی ایسا لگتا تھا کہ حسرت ہی رہ جائے گی یہ تو, لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. جب میں وہاں گئی تو ایکچولی میں پہلے بھی بتا چکی ہوئی کہ مجھے -60 میں لڑنا تھا. اچھا. تو مجھے -60 کی ویٹ کیٹیگری میں لڑنا تھا, اور مجھے یہی معلوم تھا کہ میں -60 میں ہی لڑوں گی. لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو سرپرائزنگلی پتہ چلا کہ آپ اوپن ویٹ میں لڑ رہی ہیں. اچھا. سامنے پتہ نہیں نا. اور یہ بھی نہیں معلوم تھا فائٹر کون ہے. اچھا. پھر اوپوننٹ کون ہے میری. بہت پریشان ہو گئی میں. وحید بھائی تھے اور ٹیم جو فائٹرز گئے ہوئے تھے ساتھ میں ہمارے, کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. تو کہنے لگے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈرا ڈل چکے ہیں, آپ کا نام اوپن ویٹ میں ہی ہے اور اب آپ اوپن ویٹ میں ہی لڑیں گے. بہت گھبراہٹ اس وقت ہو رہی تھی. مطلب ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے آپ کا کہ مجھے تو -60 میں لڑنا. اوپن ویٹ کے جو فائٹر ہوتے ہیں وہ جیسے کہ ابھی آپ اگر ہمیں امیجن کریں نا, جیسے کہ تو زینب کی ہائٹ اور باڈی دیکھ لیں اور پھر آپ مجھے دیکھ لیں, تو اوپن ویٹ, اب جیسے میں اوپن ویٹ کا فائٹر ہوں, +90 کا فائٹر ہوں, پتہ نہیں ہوتا. تو وہ فائٹر جب میں وہاں پہ بیٹھی, میرا نام کال ہوا, میں جا کے بیٹھی, جب میں نے اوپوننٹ دیکھی تو اس لمحے تو مجھے ایسا لگا تھا وہ دل یہاں. اور وہ کون سی ویٹ کی ویسے کیٹیگری میں؟ 120 kg. 120 kg اور آپ 60 میں, اور یو اے کے کلب سے تھیں وہ. اب وہاں پر کچھ لوگوں سے جب میں نے پوچھا تو بعد میں بتایا رشین نہیں ہے. اوئے میں مر گئی. اب وہ واریر بنی ہوئی پوری, ان کا وہ ہیئر اسٹائل, یہ انجرڈ بھی ہوئی تھی. اور انہوں نے جو ہے, میں نے جب ان کو دیکھا میں نے کہا یا اللہ میں زندہ واپس چلی جاؤں والی بات تھی. چھوٹا بھائی بیک اپ پہ بیٹھا ہوا تھا مجھے بیک اپ کرنے کے لیے, تو میں نے اسے کہا میں اللہ کے حوالے. تو آپ نے کہا ہوگا اس کو ٹچ کر کے بس بھاگنا ہے. نہیں ایکچولی وہ جو تھی اتنا پریشر تھا مجھ پہ ان کا, ایک دم سے اچانک سے جب مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ میں اوپن ویٹ میں لڑ رہی ہوں, پھر سامنے جب انہیں دیکھ رہی ہوں تو بہت ٹال تھی وہ, مطلب ڈبل دا ویٹ تھا سامنے, جائنٹ لیڈی. رشین تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں. اور وہ جب سامنے سے میرے قریب آ رہی تھی, کچھ گیٹ اپ بھی ان کا ایسا تھا, وہ وائٹ لینس لگائے ہوئے انہوں نے آنکھوں میں, ناگن والے. وہ جو فرسٹ امپریشن تھا ان کا وہ بہت ہارریبل تھا. تو مجھے بھائی کی آواز آ رہی کہ آپ آگے جاؤ, آگے بڑھو. کیسے جاؤں؟ تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو, میں بھی ان کو یہی بتا رہی تھی کہ میں پلٹ کے اسے جواب دے رہی تھی کہ میں آگے نہیں جا رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر ہمت دی اور پھر اسٹارٹ لیا میں نے. اب بس وہ فائٹ اسٹارٹ ہوئی, انہوں نے اٹیک, پہلا اٹیک انہیں کا تھا, مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ماروں. فرنٹ کک انہوں نے مجھے ہٹ کی تو میں سائڈ پہ نکل گئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیک اپ چل رہا تھا اور اس کو فالو کر رہی تھی کہ آپ نے اٹیک کرنا ہے, ابھی اٹیک کرنا ہے, اور بس اس طرح سے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرسٹ فائٹ جو تھی میری وہ جتوا دی. وہ اس کے بعد وہ چیمپئن ہے ماشاء اللہ, وہ اسپینش اوپن چیمپئن ہے,
انہوں نے بحرین سیکنڈ میں انٹرنیشنل میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, مطلب مسلسل. لیکن آپ نے فارمولا کیا رکھا ہے اسٹک اینڈ موو کا؟ اسٹک اینڈ موو نا, کیونکہ قریب جاتے کیونکہ اٹیک ان کا پاورفل. فائٹ ہماری لیٹ تھی کیونکہ ہم صبح 8:30 بجے کے گئے ہوئے تھے اور رات کو ہم کوئی 1-2 بجے کافی دیر میں وہاں ویٹ کر رہے تھے پاکستان کوئی 4-5 بجے جب ہم ہوٹل واپس آئے اور تب تک یہ چل رہی ہوتی ہے. اب آپ جب فائٹ کرتے ہیں انجرڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کا تقریباً ایک انرجی لیول تو لو ہو چکا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اب دوسری فائٹ کا اس میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے جب تب تک فائنل تک پہنچتے ہیں نا تو آپ انجرڈ بھی بہت ہو چکے ہوتے ہیں. تو وہ 1 گو میں فائٹس ہو رہی ہوتی ہیں ساری؟ 1 گو میں نہیں ہوتی. جیسے ایک فائٹ ہو گئی, اب ایک فائٹ کے اندر 3 راؤنڈ ہوتے ہیں, 2-2 منٹ کا راؤنڈ ہوتا ہے. اب اگر آپ کا ایک راؤنڈ برابر ہو گیا پھر دوسرا لڑنا پڑے گا, پھر تیسرے کے بعد پھر ویٹ ہوتا ہے, پھر جس کا کم ویٹ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے 1-2 راؤنڈ, اب اگر ایک ہے اس کو فائٹر ٹف ملے, جیسے ان کو پہلی فائٹر ملی, پھر دوسری, پھر تیسری, میرے پاس دونوں ہی ماشاءاللہ ٹف تھیں. ہاں, تیسری فائٹر جب آپ تیسری فائٹ فائنل لڑ رہے ہوتے ہیں تو جو فائنل میں وہ تو فائٹر انجرڈ بہت ہو چکا ہوتا ہے. تو مجھے انجری بھی ہو گئی تھی میری, انہوں نے نی شاٹ مارا بون پہ, تو وہ اس وقت مجھے نہیں فیل ہوا. بعد میں 2 دن تو میں اس کروٹ پہ لیٹ بھی نہیں پا رہی تھی. ہم سب جب رات کو گئے, لیکن آپ نے اس کو ہرا دیا الحمدللہ. زینب, یو آر جسٹ بریو لائک یور نیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ زینب یہاں پر موجود, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف بوتھ آف یو. یہ ہوتی ہے جناب جی, آپ دیکھیں اندازہ کریں, وہ ہوتا ہے نا کوئی ویڈیو گیم ہوتا ہے اس میں جو بلا ہوتی ہے وہ اینڈ میں آتی ہے, یہاں پر پہلے راؤنڈ میں آ گئی تھی. خیر